دن امام سجاد علیہ السلام اور ان کے ساتھی مدینہ میں داخل ہوئے۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ سب مدینے کے لوگ حضرت کے ساتھ تھے۔ گریباں چاک کیے ہوئے تھے، سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور کچھ لوگ نماز جمعہ کے لیے ایک مسجد میں جمع ہوئے۔ ولید بن عتبہ نے ممبر پر جا کے ابھی خطبہ شروع کیا ہی تھا کہ اچانک نالہ و فریاد کی آواز نے تمام مدینے کو گھیر لیا۔ ولید نے کہا، کیا بات ہے؟ تو اس سے کہا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں بنی ہاشم کی عورتوں کی آواز، رونے کی آواز ہے۔ تو یہ سن کر ولید کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے اور وہ جمعہ پڑھائے بغیر ممبر سے نیچے اتر کر اپنے گھر چلا گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ مسجد میں نماز جمعہ کا خطبہ دیتے وقت لوگوں نے واہ حسینہ کی آوازیں بلند کیں اور مسجد سے باہر نکل آئے، اور مدینے کی کیفیت اس دن کی طرح سے اداس ہو گئی کہ جس دن رسول خدا نے رحلت فرمائی تھی۔ اس وقت حضرت زینب مسجد پیغمبر کے قریب پہنچیں اور مسجد کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر جان سوز گریہ کیا اور فرمایا، اے جد بزرگوار، میں اپنے بھائی حسین کی وفات کی خبر لے کر آئی ہوں۔ اور آنسو بہاتی تھیں، اور جب بھی ان کی نظر امام سجاد پر پڑتی تو ان کا غم تازہ ہو جاتا۔ لقمان عقیل کی بیٹی حضرت مسلم کی بہن کو جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر ملی تو وہ اپنی بہنوں ام ہانی، اسماء، رملہ ساتھ گھر سے باہر آ گئیں اور کربلا کے شہداء کے لیے گریہ زاری کرتی تھیں، اور ام لقمان اس طرح مرثیہ پڑھتی تھیں، جواب دو گے اگر پیغمبر تم سے پوچھ لیں کہ تم آخری امت تھے، کیا تم نے میری عترت اور خاندان کو میرے جانے کے بعد اسیر کیا اور خون آلودہ کر دیا؟ کیا میری نصیحتوں کی جزا یہی تھی کہ میرے بعد میرے رشتہ داروں کے بارے ایسا سلوک کیا جائے؟ حضرت ام کلثوم رسول خدا کی قبر کے نزدیک آئیں اور ایک دلخراش آہ کے ساتھ فرمایا، تجھ پر سلام اے جد بزرگوار، میں تیرے فرزند حسین کی شہادت کی خبر لے آئی ہوں۔ اس کے بعد اپنے اشک آلود چہرے کو ممبر رسول کی چوکھٹ پر رکھ دیا، جبکہ لوگ ان کو تعزیت پیش کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام کے پسماندگان رسول خدا کی قبر کے پاس آئے، گریہ اور ندبہ کیا اور اپنے آپ کو قبر پر ڈال دیا، اور بیویاں روتی ہوئی فریاد کرتی تھیں، اے جد بزرگوار، حسین کو کربلا کی زمین میں شہید کر دیا گیا۔ اور جناب زینب کبریٰ رسول خدا کی قبر کے ساتھ ان اشعار کے ساتھ مرثیہ پڑھتی تھیں، رسول خدا آپ نے اپنی امت کو وصیت کی تھی کہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو۔ انہوں نے نہ صرف نیکی نہیں کی بلکہ دل بند فاطمہ کو ان کے رشتہ داروں کے سمیت کربلا میں شہید کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اہل بیت اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی زہرا کی قبر پر گئے اور اپنے مصائب اور درد دل کو بیان کیا، گریہ کیا، اور امام حسین کی مادر گرامی کو مخاطب کر کے اپنے مصائب سناتے تھے۔ اے فاطمہ، کاش آپ دیکھتیں کہ قیدیوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر بیابانوں اور ویرانوں میں پھرایا گیا۔ اے فاطمہ، اگر آپ دنیا میں زندہ ہوتیں تو قیامت تک ہمارے لیے گریہ و بکا کرتیں۔ حضرت زینب پر سنگین مصیبت اس قدر فشار لے آئی تھی کہ بے ہوش ہو گئیں۔ جب ہوش میں آئیں تو آواز دی، اے مادر گرامی، مجھے اس قدر تازیانے مارے گئے کہ میرا بدن مجروح ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے بھائی کی پارا پارا قمیض کو نکالا اور فرمایا، اے مادر گرامی، میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آئی ہوں، اور وہ تیرے بیٹے کا خون آلودہ قمیض ہے۔ جب مدینے کے لوگوں نے اس قمیض کو دیکھا تو گریہ اور آہذاری کی کہ جس کی آواز آسمان تک پہنچتی تھی۔ کتاب لحوف میں ہے کہ اس قمیض میں 120 سوراخ تھے اور چند جگہ سے قمیض پارا پارا تھی۔ جناب زینب نے فرمایا، اے مدینے کے لوگو، تم کربلا میں نہیں تھے، اگر تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کس طرح میرے بھائی کو شہید کیا گیا۔ یہ سوراخ کہ جو اس قمیض میں نظر آ رہے ہیں،
یہ تیروں، نیزوں اور دشمن کی تلواروں کے نشانات ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام اپنے جد رسول خدا کی قبر کے قریب آئے، غمگین اور روتے ہوئے قبر کے قریب بیٹھ گئے۔ حضرت کی قبر پر گریہ کرتے تھے اور کہتے تھے: اے جد بزرگوار، اے بہترین پیغمبر مرسل، میں آپ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے آیا ہوں۔ آپ کا محبوب حسین شہید ہو گیا اور آپ کے اہل بیت پریشان ہو گئے۔ حالانکہ میں مغزون، غمگین، بیمار اور ہراساں اور قیدی ہوں، اور کوئی نہیں ہے کہ جو میری حمایت اور دفاع کرے۔ ہمیں اسیر کیا گیا کہ جس طرح کنیزوں کو اسیر کرتے ہیں، اور انہوں نے اس قدر ہمیں تازیانے مارے کہ ہڈیاں متحمل برداشت نہیں۔ اس کے بعد جگر سوز حالت کے ساتھ روتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سے باہر آئے۔ حسین کے بھائی اور امام سجاد کے چچا محمد حنفیہ کو اہل بیت کے آنے کی خبر ملی تو اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور جلدی سے گھر سے نکلے اور استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے۔ ان کی نظر سیاہ جھنڈوں پر پڑی تو شدت غم کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے اور گھوڑے کی پشت سے زمین پر گر گئے۔ ایک شخص نے امام سجاد سے آ کر عرض کیا کہ اپنے چچا سے ملاقات کر لیں کہ نزدیک ہے کہ وہ غم کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ تو امام سجاد روتے ہوئے اپنے چچا کے قریب آئے اور اپنے چچا کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، یہاں تک کہ ان کو ہوش آ گیا۔ جس وقت محمد حنفیہ کی نظر امام سجاد پر پڑی، فریاد کرنے لگے اور فرمایا: اے میرے بھتیجے، میرا بھائی کہاں ہے؟ میری آنکھ کا نور اور میرے دل کا سرور کہاں ہے؟ میرے باپ کے خلیفہ کو کیا ہوا؟ میرے بھائی حسین کو کیا ہوا؟ امام سجاد نے فرمایا: چچا جان، میں باپ کے بغیر آپ کے پاس آیا ہوں۔ ہمارے مردوں کو شہید کر دیا گیا اور ہماری عورتوں کو اسیر کیا گیا۔ کاش آپ مقتل میں ہوتے تاکہ اپنے بھائی کو دیکھتے کہ کس طرح اپنی مدد کے لیے انہوں نے پکارا، لیکن کسی نے بھی ان کی مدد نہ کی۔ ان کو تشنہ لب شہید کیا گیا، حالانکہ تمام حیوانات پانی سے سیراب ہو رہے تھے۔ محمد حنفیہ نے اس جملے کو سنتے ہی جگر سوز فریاد بلند کی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا: اے میرے بھتیجے، آپ پر کیا گزری؟ امام سجاد نے رفتہ رفتہ تمام واقعات بیان فرمائے، جس کو سن کر محمد حنفیہ روتے جاتے تھے۔ مدینے میں 15 دنوں تک عمومی عزاداری منائی گئی کہ جس میں عورتیں، مرد، چھوٹے بڑے گروہ در گروہ عزاداری کے لیے جمع ہوتے تھے اور نوحہ پڑھتے تھے، یہاں تک کہ سب غم سے نڈال ہو کر بیٹھ جاتے اور گریہ کرتے رہتے۔ ہاشم کی خواتین نے سیاہ لباس پہن رکھے تھے، سردی یا گرمی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور امام سجاد کے حکم سے عزاداری کرنے والوں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد 5 سال تک کسی ہاشمی عورت نے آنکھوں میں نہ سرما لگایا، نہ اپنے بالوں کو مہندی لگائی، یہاں تک کہ کسی گھر سے دھواں نکلتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مدت میں کسی گھر نہیں پکا۔ جس وقت عبید اللہ ابن زیاد 67 ہجری میں مختار کی فوج کے ہاتھ سے مارا گیا تو تب سوگ ختم کیا گیا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام سجاد 40 سال تک دن کو روزہ رکھتے تھے اور راتیں عبادت میں گزارتے اور اپنے والد مظلوم کربلا کی یاد میں گریہ وزاری کرتے تھے۔ جس وقت امام سجاد علیہ السلام کا غلام آپ کے سامنے کھانا اور پانی رکھتا تھا اور کہتا تھا: میرے آقا کھانا کھائیے، تو سید الساجدین فرماتے: رسول خدا کا فرزند بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کیا گیا۔ اس جملے کو بار بار دہراتے اور گریہ کرتے تھے، یہاں تک کہ امام سجاد کی غذا آنسوؤں سے تر ہو جاتی اور آخر عمر تک اسی طرح زندگی گزاری۔